نیم صاحب 8 اگست 2023 پاکستانی نژاد برطانوی شہری سارہ شریف کا انگلینڈ میں قتل ہوتا ہے۔ والد اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن ایسے کیا حالات ہوئے کہ سگے باپ نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا، وہ بھی ٹارچر کر کے؟ بٹ صاحب اس کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں نا تو ایک عجیب کہانی ہے، اور اس انداز کی ہے کہ میں 3 دن سے، جب سے آپ نے اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، میں 3 روز سے یہ کہانی پڑھ رہا ہوں، اور اپنے 40 سالہ صحافتی کیریئر میں نے بے تحاشا بڑے بڑے کرائم ایونٹ جو ہیں نا وہ کور کیے ہیں، لیکن یہ ایسا ایونٹ دکھائی دیا، موقع پہ جا کے نہیں دیکھا، لیکن جو کہانی اس کی ہم تک پہنچی، جو تصویری جھلکیاں اس کی ہم تک پہنچی، وہ اتنا دردناک، خوفناک اور ہولناک ہے، اور دل خراش بھی ہے، جسے باقاعدہ تمثیلاً نہیں، عملاً دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ سانہ اسلام پورہ میں 13 ایک ہی گھر کے شیخ اسماعیل کے پورا گھرانہ جو ہے وہ تہہ تیغ کر دیا گیا، مار دیا گیا 13 کے لوگوں کو۔ ان کی لاشیں میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھائیں۔ تعاون پھیل گیا، ٹرین جب آتی تھی تو اس میں لاشیں آتی تھیں، یہاں سے لاشیں بھیجی بھی جاتی تھیں۔ بڑے بڑے حادثات دیکھے، ٹرین کے، روڈ ایکسیڈنٹس، لیکن اتنا دل جو ہے وہ دکھی نہیں ہوا جتنا سارہ شریف کا کیس سن کے، اور کلیجہ پھٹ جاتا ہوگا اس ماں کا جس کی بچی کو اس انداز سے، بہیمانہ انداز سے تشدد۔ میں جو آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل اس کی، تو کوئی کتنا ہی بڑا سخت جان، سخت دل ہو، وہ موم ہو جائے گا یہ سن کے کہ کس انداز کے ظلم کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ سارہ شریف پہ ہم گفتگو کریں، آپ ذرا سوسائٹی کا ڈائلما دیکھیں کہ پاکستانی معاشرے سے جو ماں، سوتیلی ماں کا روپ تھا نا، سوتیلی ماں کا کردار، وہ برطانیہ شفٹ ہوا ہے۔ یہ جو اصل میں اس کی سوتیلی ماں تھی، جی، ابھی بینش جو ہے، بینش اور اس کا والد جو شریف، عرفان شریف، ان دونوں نے آپس میں طے کر کے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، میں نے یہاں بیٹھ کے اس کی تحقیق کی ہے، انہوں نے آپس میں طے کر کے نا، فٹ بال کی طرح ایک نے دوسرے کے کورٹ میں، اس نے ادھر کے واپس کر دی، پھر ایک، یہ جو ہے نا دونوں نے مل کے ایک ایسا پلان کیا ہے کہ وہ ڈٹرمن نہیں ہو پا رہا کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔ 10 دفعہ بیانات بدلے انہوں نے، بینش نے پہلے کچھ کہا، عرفان نے کچھ کہا، پھر عرفان نے بینش کے کورٹ میں ڈال دی گیند، پھر اس نے واپس لوٹا دی، کئی مراحل سے گزرے، لیکن فی الحال یہ سمجھیں کہ جب پہلی شادی اولگا، پولینڈ کی خاتون تھی، اس سے ہوتی ہے، یہ پاکستانی مسلمان ڈرائیور ہے عرفان شریف، جہلم کا رہنے والا ہے۔ جہلم کی وہ بستیاں جہاں سے بڑے بڑے نامور، جہلم اور چکوال 2 ایسے اضلاع ہیں پنڈی ڈویژن کے، جہاں سے بڑے بڑے عسکری ماہرین، سیاسی قیادت، بڑے بڑے قائدین وہ اس سرزمین سے نکلے۔ بڑے سید ضمیر جعفری جیسے شاعر، ان کے بیٹے جنرل احتشام جعفری، یہ سارے بڑے لوگ جو نامور ہیں نا، وہ اسی خطے کی پیداوار ہیں۔ لیکن وہاں سے یہ جو جنم لیا ہے نا اس شخص نے، جو قابل نفرین ہے، اس نے شادی کی پولش خاتون، پولینڈ کی رہنے والی تھی، اولگا۔ یہ 2009 میں ان کے جو شادی ہوئی وہ چلی ہے 6 سال صرف۔ 2015 میں یہ جوڑی الگ ہو گئی، لیکن اس 6 سال کے عرصے میں ان کے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اچھا، اولگا اور عرفان شریف، ان کے ہاں 2 بچے پیدا، ایک بیٹا بڑا اور چھوٹی بیٹی یہ جو ہے، یہ 11 جنوری 2013 کو سارہ شریف پیدا ہوئی ہے۔ پھول جیسی بچی تھی، لیکن اس کو جس طرح مسلا گیا ہے اور جس طرح اس کو موت کی آغوش میں دھکیلا گیا ہے، اس سے دل خون کے آنسو ہوتا ہے باقاعدہ۔ جب کہانی آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ خاتون اولگا جو تھی، عرفان شریف کا یہ الزام تھا اس پہ کہ یہ چاہتی ہے کہ دونوں بچوں کی تربیت جو ہے وہ مسلم طریقے پہ نہ کی جائے، ان کو مسلمان نہ بنایا جائے، لیکن ابھی تک تصدیق نہیں اس بات کی ہوئی، کوئی ایسی گواہی، کوئی دستاویز نہیں ملی جس سے یہ پتہ لگے
کہ اولگا نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا، ایسا نہیں ہے. لیکن اس حد تک کہ کہانی میں ایک باب یہ بھی شامل ہے کہ اولگا اپنے بچوں کو پولینڈ کے طرز پہ، ان کے مسلک پہ، مذہب پہ رکھنا چاہتی تھی. طرز زندگی بھی اس نے کہا تھا ان کا پالش ہونا چاہیے. ایک بات تو یہ ٹھیک ہے. یہ اسی بنا پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی. پس منظر میں جو بات سامنے آئی کہ 2009 میں ان کی شادی ہوئی، دونوں کی، اولگا کی اور عرفان شریف، اور 2015 میں ان میں علیحدگی ہو گئی. 6 سال کے عرصے میں ان لوگوں نے آپس میں علیحدگی کے بعد جو یہ طے ہوا کہ شیر خوار تھے بچے، ظاہر ہے اس وقت وہ شیر خوار بچے دونوں، بیٹا اور بیٹی، یعنی سارا اور اس کا بھائی، یہ دونوں جو ہے نا اولگا کے پاس رہتے ہیں. لیکن 2019 میں برطانیہ کی ایک فیملی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ بچے جو ہیں ابھی نابالغ ہیں، نومولود ہیں، اور وہ چاہتا یہ ہے اس کا والد کہ وہ اسلامک طرز پر اس کی پرورش کرے. تو وہ 2019 میں عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ باپ کے پاس جائیں گے. بیٹی اور بیٹا عرفان شریف کے پاس آ جاتے ہیں. عرفان شریف کے پاس جب آتے ہیں تو عرفان اپنے طریقے سے کرتا ہے پرورش ان کی، لیکن اس دوران وہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری برطانوی ہے لیکن پاکستان کی ہے، بینش سے شادی کر لیتا ہے. بینش سے شادی کرتا ہے، اسلامی طریقے سے نکاح ہوتا ہے، لیکن ان کے کچھ شرائط رکھی جاتی ہیں، 4 یا 5، جو شرائط ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئیں. لیکن عدالت میں ایک بیان اس کے بینش کے وکیل نے دیا ہے کہ یہ، انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ انگیجمنٹ کن شرائط پہ، تو اس نے کہا دیر آر 4. وہ جو 4 نکاتی ایجنڈا ہے وہ بھی سامنے نہیں آیا، لیکن 4 شرائط تھی. اس دوران یہ کہتے یہ ہیں کہ جب بچی سارا ان کے پاس رہتی ہے تو پہلے دن سے اس سے سوتیلا سلوک کرتی ہے بینش کے بھی 4 بچے ہیں نا. بینش سے ان دونوں کے، بینش کی شادی کے بعد ان کے ہاں 4 بچے ہوئے، اور 5ویں سارا تھی، بیٹا بھی تھا. اب سارا کو مارا کہ وہ جو کہانی ہے نا، وہ ان میں سے 5 بچے باقی رہتے ہیں سارا کے بعد، اور 5 بچے پاکستان بھی آئے تھے. ان کی کہانی بھی آپ نے مجھے یاد کرانا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ان کے ساتھ کیا بیتی ہے، وہ کس سٹیج پہ ہیں. فی الحال اتنا سمجھیں کہ سارا کی پرورش جو ہے نا وہ ایک سوتیلے ماں جیسی کرتی ہے. وہ یہ سوتیلی ماں جو ہے نا، یہ ایک تمثیلاً اس سب کانٹیننٹ میں سوتیلی ماں کا کردار ہے. کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو رہا ہو نا تو کہتے ہیں سوتیلی ماں جیسا کردار ہے، سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے میرے ساتھ. یہ سوتیلی ماں ایک مثال کے طور پر پیش کی جاتی ہے، لیکن بینش نے باقاعدہ سوتیلی ماں بن کے دکھایا، اور اس کو ماں کہنا ماں کے لفظ کی توہین ہے. میرا خیال ہے کہ ماں اسے کہنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اس کی بیٹی سارا ہو یا اس کے بطن سے 4 بچے پیدا ہوں، ایک جیسے ہونے چاہیے. بچے سب کے لیے ایک جیسے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کے بچے میرے بچے جیسے ہیں. تو میرے بچوں جیسا نہیں سمجھا اس نے سارا کو سوتیلا ہی سمجھا. اور یہ بات کیسے کھلی کہ سوتیلی ماں ہے وہ؟ اس کی ایک ہمسائی تھی خاتون، جہاں یہ رہتے تھے، آبائی گھر ہے ان کا. اس گھر کے ایک ہمسائے میں خاتون رہتی تھی جس کی بیٹی سارا کی کلاس فیلو تھی. دونوں ایک کلاس میں پڑھتے، ایک اسکول میں پڑھتے تھے. ایک دن وہاں وہ جاتی ہے بچی، اور ہمسائی بتا رہی ہے، اس کی ڈیتھ کے بعد ہمسائی نے انکشاف کیا کہ میری بیٹی نے کہا اس سے. اچھا یہ بات بھی سمجھے، سارا کے بارے میں 10 سال میں بیچاری چلی گئی دنیا سے. وہ 4-5 سال زیر تعلیم رہی جس اسکول میں، اس میں اس کی ہم جماعت تھی، ہمسائی اس کی. وہ یہ کہتی ہے کہ نہایت خوش اخلاق، نہایت خوش باش، چاقو چوبند، چوکس، بہت آئیڈیل بچی تھی، اور جو بڑی خوشی اسکول آتی جاتی تھی. ہمسائی کہتی ہے میں نے کبھی روتے چلاتے چیختے نہیں دیکھا اسکول جاتے وقت. بچے ہوتے نا تھوڑے سے کہ صبح اٹھا دیا ماں باپ نے، اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی بچی میں. لیکن ہمسائی جو ہے نا خاتون، مرنے کے بعد اس نے جس دکھ بھری داستان سنائی ہے نا، جو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتی ہے کہ میری بیٹی نے ایک دن آگے کہا کہ سارا جو ہماری ہمسائی ہے، نیبر ہے، نیکسٹ ڈور نیبر ہے، وہ کچھ تھوڑی سی نا مایوس سی ہے، خاموش ہے. اچھا. نے کہا جی وہ کیوں ہے؟ کہتے پتہ نہیں کیوں، وہ خاموش ماما، وہ تو بالکل خاموش. اس نے کہا اوکے. اس نے پوچھا کل تم ان سے بات کرنا. جب وہ اگلے دن جاتی ہے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ سارا کے گردن پہ اور چہرے پہ نشانات ہیں. اچھا. اس نے کہا، جس طرح ماما نے اس کو بتایا تھا بچی کو، اس نے کہا کہ سارا یہ کہ کیا واٹ از دس؟ اس نے کہا جی میں بائک سے گر پڑی تھی اور میرا نشان لگا. اس نے کہا اوکے. اس نے چھپائی بات.
اصل بات نہیں بتائی. وہ گھر آئی, اس بچی کی ہمسائی یہ کہتی ہے کہ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی موٹر سائیکل پہ کہاں جاتی ہے, کون پھرتی ہے, کس کا دیکھا نہیں موٹر سائیکل پہ, کیسے گر گئی. کہتی مجھے شک و شبہ ہوا تو میں نے غور کرنا شروع کیا. تو کہتی ہے کہ 1.5 سے 2 ماہ مسلسل مجھے ان کے گھر سے چیخوں کی آواز آتی تھی سارا کی. یہ بات یہاں کھلی ہے آ کے ڈیتھ کے بعد. وہ وہاں جناب وہ کہتی ہے ہم نے سننا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا ہے. تو کبھی باپ کی آواز ہے چیخو چکلاہٹ کی, اور کبھی ماں کی ہے, میں نے میاں بیوی دونوں, اور زیادہ چلاہٹ جو ہے چیخیں وہ آتی تھی سارا کی. اس دوران ایسٹر کی چھٹیاں ہو گئیں. اچھا. اسکول میں چھٹیاں ہو گئیں, ایسٹر کی روٹین کی چھٹیاں ہو گئیں. اس دوران سارا کو جب کبھی اس کی سہیلی ہمسائے میں سے آتی تھی ملنے دیکھنے کے لیے, تو سارا کے چہرے پہ اور اس پہ تشدد کے نشانات تھے, جو بعد میں یہ بات کھلتی ہے کہ یہ اسکول کی ٹیچر اچانک کہتی ہے کہ جی سارا اسکول چھوڑ گئی ہے, اعلان کرتی ہے باقاعدہ کہ سارا اسکول چھوڑ گئی ہے اور اب وہ نہیں آئے گی. اس کے گھر پہ اس کے والدین نے ٹیوشن کا بندوبست کر دیا ہے. ایک طرف ٹیچر اعلان کرتی ہے, دوسری طرف اس کی ماں سے جب ہمسائی پوچھتی ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں جا رہی, گھر میں ٹیوشن کیوں کر رہے ہو اس کی. انہوں نے کہا جی کہ اسکول میں حجاب پہننے کی اجازت نہیں ہے. اچھا. حجاب نہیں پہنا سکتے, تو ہم تو حجاب پہناتے ہیں, مسلمان ہیں ہم دونوں میاں بیوی, تو ہمارے بچے جو ہیں وہ بچی ہیں بڑی ہوتی ہیں جب 7 سال سے زیادہ, تو ہم حجاب پہنا کے اسکول بھیجتے ہیں, اسکول والوں نے منع کیا ہے. اس بات کی تصدیق کے لیے یہ 2 پہلو ہیں اس کے, زبردست حجاب کے مسائل ہیں. اسکول سے بھی کنفرم کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی نے حجاب کا منع نہیں کیا, لیکن یہ حجاب کا پہننا جو ہے نا, اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ اعتراض کیا اس کی ہمجولیوں نے, کلاس فیلوز نے, کہ یہ بچی حجاب پہن کے منہ چھپاتی ہے, صرف آنکھیں دکھائی دیتی ہیں, تو اس کے پیچھے وہی تشدد تھا جو سوتیلی ماں یا مبینہ طور پہ ان کا والد دو عرفان تھا, عرفان یا یہ دونوں میاں بیوی یہ تشدد کرتے تھے, جو نشانات پڑتے تھے. تو اس نے کہا جی اس اسکارف کے ذریعے, اس کو حجاب کے ذریعے ان کو چھپایا جائے تاکہ کوئی سوال نہ کرے. بیسیکلی حجاب کی بعد میں ثابت ہوا پابندی نہیں لگائی تھی اسکول نے کہ حجاب نہ پہنے, تو وہ اس وجہ سے ہٹایا, یہ بات جھوٹ تھی. اب حجاب جو ہے وہ عدالت میں جب معاملہ آیا ہے, درمیان میں ایک جملہ مترجہ ہے کہ جب حجاب کا معاملہ عدالت میں آیا تو عدالت میں بھی یہ کہا گیا کہ جی یہ حجاب پہننے کی وجہ سے یہ معاملہ. اس نے کہا جی کہ آپ کی ماں حجاب پہنتی ہے اس کی بچی کی, بینش. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پہلی ماں جو تھی اصل مدر وہ پہنتی تھی, نہیں. انہوں نے کہا بہنیں اس کی پہنتی ہیں, کوئی اور پہنتا ہے خاندان میں, نہیں. اس نے کہا جب وہ نہیں حجاب پہنتے تو تمہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی تھی حجاب کی. تو یہ ثابت ہو گیا عدالت میں بھی. یہ برطانیہ کی ایک کورٹ میں جہاں یہ جوری سن رہی ہے کیس کو, اس میں یہ ثابت ہوا کہ حجاب پہنانے کی واحد ریزن یہ تھی کہ اس بچی کے چہرے پہ تشدد کے نشانات ظاہر نہ ہوں, کوئی دیکھے نہ, کوئی اعتراض نہ کرے. ایک بات تو یہ. دوسری ایک بات یہ ہے اہم کہ جب سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے بینش, تو وہ اس حد تک تشدد کرتی ہے کہ وہ اللہ خدا بہت عجیب قہر نازل کرے ان پہ. عدالت پتہ نہیں کیا سزا دیتی ہے, لیکن دل سے بد دعا نکل رہی ہے کہ انہوں نے جب یہ اس معصوم بچی کی لاش ملتی ہے, جو آپ نے تاریخ کا ذکر کیا, ان کی لاش اس بچی کی ملتی ہے, بڑی عجیب طرح کی صورتحال ہے. اس کے پوسٹ مارٹم کی 2 رپورٹیں آتی ہیں. اچھا, اس میں کیا ہے؟ ایک پوسٹ مارٹم رپورٹ, ایک اینٹی مارٹم رپورٹ. پوسٹ مارٹم رپورٹ وہ ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوا اس لاش جو ہے, اس کے مرنے کے بعد. اینٹی مارٹم ہے کہ مرنے سے پہلے کیا ہے. مرنے سے پہلے کے 70 نشانات ہیں, 70. معصوم کی بچی, 10 سال کی معصوم بچی سمجھیں, سوچے ذرا خیال میں شعور میں لائیں کہ جو صاحب اولاد ہیں ان کے لیے یہ کیا المیہ ہے, کس افسوس کا مقام ہے کہ وہ اس بچی کے 70 جسم پہ نشانات, 6 پسلیاں ایک طرف کی اور 1.5 پسلی ایک طرف کی, 2 پسلیاں یعنی 8 پسلیاں ٹوٹی ہوئی. یہاں تک کہ دونوں ہاتھ اور انگلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی. ہاتھ اور انگلیاں ٹوٹی, اور نشان پتہ کائے کے, استری سے داغنے کے. گرم استری سے داغا گیا, سلاخوں سے مارا گیا, لوہے کا پائپ استعمال کیا گیا مارنے کے لیے, اور اس سے بڑھ کے دانت انسانی, اس نے لکھا ہے ہیومن ٹیتھ,
انسانی دانتوں سے 10 سے 12 جگہ اس کو جو ہے چبایا گیا اس کے جسم کو. اور یہ مرنے سے پہلے کے ہیں, مرنے سے یہ سارے کا سارا تشدد جو ہے نا اس بچی پہ, سارا شریف پہ تشدد یہ 1.5 سے 2 ماہ میں اس قدر ہوا جو فورینزک ایکسپرٹ ہیں وہ بتانے میں کامیاب ہوئے. اس کی آنکھوں میں ایک سلائی ماری گئی, سلائی اس طرح کی وہ ہے باریک سی, جو تصدیق ہوئی ہے فورینزک ایکسپرٹ نے کی ہے. مل گئی گھر کے باہر سے, اس کے ڈسٹ بن کے باہر سے, وہ بتاتا ہوں ڈیٹیل میں آپ کو. لیکن فی الحال اتنی سمجھیں, جو چیزیں ملی ہیں وہ تو عدالت میں پیش ہو گئی نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک دیا, ہم کہتے ہیں نا آنکھوں میں کاجل کے لیے سلائی استعمال کرتے ہیں, اس طرح کی ایک سلائی سے اس کی آنکھوں کو داغا گیا ہے. ظلم کی انتہا ہے. اس کے نازک حصوں پہ گرم استری لگائی گئی ہے. انسانیت کی توہین و تذلیل یہ ہے کہ اس 10 سالہ بچی کے جسم کا کوئی حصہ صحیح سالم ثابت نہیں ہے. اچھا, ماں تو سوتیلی تھی, باپ کو ایسا کیا تھا کہ باپ نے تشدد کیا, بیٹ سے مارتا تھا, ماں ٹیپ سے باندھتی تھی بچی کو. 6 بینڈ منگوائے اس نے ٹیپ کے, ایک کوریئر کے ذریعے اسٹور سے. ٹیپ اس کے 2 طریقے سے استعمال ہوتے تھے. ٹیپ سے ایک تو اس کے ہاتھ اور وہ باندھے جاتے تھے, دوسرا اس کے منہ پہ لگاتے تھے, اس کے شور نہ آئے. یہ سائیکوپیتھ تھے لوگ. یہی تو بالکل ٹھیک تھے. ان کو سائیکو کہنا, آپ کو پتہ ہے کہ ایک یہ بھی ایک ورژن سامنے آ رہا ہے کہ جی نفسیاتی ذہنی مریض ہیں. یہ مریض کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ملزم کو, مجرم کو اس کے جرم سے چھٹکارا دلوا دیا جائے. سزا کے قابل کسی مذہب میں دیوانہ نہیں, وہ دیوانگی اگر آپ ظاہر کر دیں گے تو بچ جائیں گے سزا سے. وہ بقائے میں ہوش و حواس یہ ایکٹ کرتے تھے. اب آپ نے کہا جی ماں تو سوتیلی تھی, تو باپ سگا تھا. باپ ماں کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا. اب ایسے ہی پھر بات میں ذہن میں آ گئی سبیل تذکرہ کہ جو بچہ پاکستان آیا نا, بڑا بیٹا جو اولگا سے پہلے وطن سے اس کے ہے, وہ گمسم ہے بچہ آج کل لاہور میں چائلڈ پروٹیکشن کی کسٹڈی میں ہے. وہ بول چال نہیں رہا. اس کے ذہن میں یہ بات سوار ہے کہ میری بہن کے ساتھ میری سوتیلی ماں نے کیا کیا. یہ ایک نیچرل فرامنا ہے, نیچرل, یہ قدرتی امر ہے کہ وہ بچہ خاموش ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل کلاں جب بڑا ہوگا یا تھوڑا سا ہوش اس کو آئے گا, ٹراما, فی الحال تو ٹراما میں ہے نا, وہ ٹراما سے باہر آئے گا, تب عین ممکن ہے کہ وہ بھی کہانی سنائے کہ میرے ساتھ بھی ظلم ہوتا رہا. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں گا برطانوی معاشرے نے جو ہے نا وہ کس قدر سنجیدگی سے لیا اس کیس کو. لیکن اتنا فی الحال سمجھ لیں کہ اس پہ جو تشدد کیا گیا, اینٹی مارٹم, پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامینر, 3 رپورٹس آئی ہیں. کیمیکل ایگزامن کی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ اس کے گرم سلاخیں زبان پہ لگائی جاتی رہیں. اس کے حلق میں جو رطوبت گئی ہے نا وہ کسی ایسے چیز کی ہے جس سے جلی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے, یا زبردستی کو نشہ ور چیز دی گئی, کچھ بھی یہ کیمیکل ایگزامنر نے لکھا. اس کے میدے کے اجزاء ترکیبی جو ہیں اس میں سے نکلا ہے. کہتے ہیں گرم پانی اوپر ڈالتے تھے, گرم پانی اسے پھینکتے تھے, اس کا جسم جھلسایا گیا, اس کے جسم کو ایذا پہنچائی گئی, اس کے جسم, اچھا دونوں طرح کے 70 ضربات, اندرونی اور بیرونی. اب اندرونی ضربات اور اندرونی جو کیمیکل زدہ پانی گرم دیا گیا ہے, کیا ملا کے دیا گیا, اور وہ جو زبان پہ گرم چیزیں رکھی گئیں, چھالے بن گئے اس سے, اس کے اندر کیا رطوبت گئی, وہ کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ میں بہت واضح ہے, عدالت میں پیش ہو چکی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک روز اچانک یہ گھر آتا ہے عرفان. یہ 8 اگست کا دن ہے, 8 اگست 2023, پچھلے سال, یعنی لاسٹ ایئر. ابھی سال مکمل ہوا ہے, 1 سال 2 ماہ. یہ گھر آتا ہے اپنے, تو گھر ماں کی گود میں, یعنی بینش سوتیلی ماں کی گود میں بچی مدہوش, بے ہوش, نیم ہوش, جو مرضی کہہ لیں آپ, وہ پڑی ہوتی ہے اور پانی مانگتی ہے, پانی کر رہی ہوتی ہے. وہ یہ کہتی ہے بینش کہ نہیں پانی کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر کے نہیں چلتے, انہوں نے کہا ڈاکٹر کے نہیں, یہ بیان اپنا اس کا عرفان کا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر کے نہیں, انہوں نے کہا جی کچھ, انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں. وہ اٹھاتا ہے اس کو اور وہ کہتا ہی ہے, اب یہ پہلا بیان اس کا تھا, بعد میں بدل گیا. وہ عرفان شریف کا پہلا بیان کہ بچی سسکیاں لے رہی تھی, تو میں نے بیڈ پہ لٹایا. مجھے میری بیوی بینش نے کہا
کہ زمین پہ لٹا دو. میں نے زمین پہ لٹا دیا. اب اس میں کیا سائنس ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. شاید وہ یہ چاہتی تھی کہ مزید تکلیف پہنچے اس کو اور وہ باقاعدہ سسکیاں لے کے مر جائے. شاید اس کا مقصد یہی تھا. اب اس نے اس کو بیڈ سے اٹھا کے دوبارہ زمین پہ لٹا دیا. پہلے گود میں تھی, زمین پہ لیٹ گئی. بچی زمین پہ لیٹی رہی. اس دوران یہ ساری تحقیقات کی برطانوی پولیس نے. بہت بڑی وہاں کے جو تفتیشی ونگ ہیں وہ بڑے بڑے ہیں, ریسرچ سینٹر ہیں پورے تفتیش کے, ٹریننگ سینٹر بنے ہوئے ہیں جہاں سے لوگ, بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ٹریننگ لے کے پھر تفتیش کرنا شروع کرتے ہیں. ان تفتیشی افسروں کے بقول اس دوران یہ فون کرتی ہے بینش ایک ٹریولنگ ایجنٹ کو. انہوں نے ظاہر ہے ٹائمنگ کے ساتھ اس کو دیکھا, میچ کیا ہے, ٹیلی کیا نا اس کو. اس رپورٹ میں یہ آیا جو پولیس کی ابتدائی تفتیشی رپورٹ ہے کہ بینش فون کرتی ہے اپنے ٹریولنگ ایجنٹ کو, اس سے ٹکٹیں منگواتی ہے 3, اپنی, اپنے میاں کی عرفان کی, شریف کی, اور فیصل عرفان کا چھوٹا بھائی یعنی اس کا دیور. اپنے میاں کی, اپنے دیور کی 3 ٹکٹیں منگواتی ہے پاکستان کی. پاکستان, وہ بچی تو وہیں پڑی ہے. وہ کہتے ڈاکٹر کو بلا لو, بقول عرفان کے ڈاکٹر کو نہیں بلاتے. انہوں نے کہا ایمبولینس کال کرتے ہیں, ایمبولینس کال نہیں کرتے. وہ چاہتے یہ ہیں دونوں میاں, یا ان کو راضی کر لیا ہوگا اس نے میاں کو کہ چھوڑو اس کو, اب جو کچھ بھی ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں سمجھ لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا, میری ٹکٹیں جب آ گئیں ہم پاکستان پہنچ گئے. اچھا, یہ لاش کے پاس جو ہے ایک لیٹر بھی لکھ کر گئے, یہ بعد میں پتہ لگتا ہے, ابھی لاش تک نہیں پہنچا معاملہ, یہ پاکستان آ جاتے ہیں. اچھا, وہیں بچی کو مردہ چھوڑ کے یہ پتہ لگ گیا کہ شی از ڈائڈ. جب 10 سالہ سارا بیچاری اس دنیا سے چلی جاتی ہے, یہ اس کو اسی طرح چھوڑ کے, اب ہو سکتا ہے وہ تڑپ رہی ہو نہ, اس وقت تک اس کا روح جو ہے وہ پرواز نہ کی ہو, عین ممکن ہے. 10 تاریخ کو یہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں. خیال یہ تھا کہ شاید پہلے 3 لوگ آئے ہیں, میاں بیوی اور دیور اس کا بینش کا یعنی فیصل ملک. ان کے ساتھ وہ بچے بھی تھے جو 4 ان کے بعد کے دوسرے بینش سے ہیں, اور ایک پہلے والا بیٹا سارا کا سگا بھائی, وہ بھی ساتھ تھے. ایئرپورٹ پہ ان کے اہل خانہ ان کا استقبال کرتے ہیں. تو اس کے ذہن میں, اس کے دل میں بے چینی تو تھی کہ کس حالت میں چھوڑا ہے بچی کو, بیچاری 10 سالہ معصوم بچی. اس دوران یہ فون کرتا ہے 999. اچھا, یہ ہے اصل میں جس طرح ہمارے 15 ہے نا ایمرجنسی کال, یہ ہے برٹش ایمرجنسی سروسز, BES کہتے ہیں. یہ وہاں کال کرتا ہے 999 پہ, اور کال کر کے کہتا ہے کہ جی میں عرفان شریف بول رہا ہوں, میرا گھر جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے, فلاں جگہ پہ ہے. یہ اس کے لوکیشن ہے. میرے گھر میں میری بچی کی لاش پڑی ہے. اچھا, وہ ایمرجنسی سروسز والے پریشان ہوئے, کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا لاش پڑی ہے, اور وہاں آپ جب جا کے دیکھیں گے تو یہ بیڈ روم ہے, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ, یہ فلاں جگہ ہے, اور باہر ایک ساتھ خط بھی ہے. اچھا, وہ ایمرجنسی سروسز والے کال کرتے ہیں, ایمرجنسی کال کرتے ہیں, میسیج ہوتا ہے وائرلیس پہ, اور وہاں برٹش پولیس جو ہے اس گھر پہنچتی ہے. تو واقعتاً وہاں سارا کی لاش, یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ 8 تاریخ اور 10 تاریخ کی شام, یہ تقریباً 2.5 دن لاش وہیں گھر میں پڑی ہے. پولیس والے جا کے دیکھتے ہیں تو وہ آنکھیں اس کی کھلی ہوئی ہیں, اور برے حال میں, جس طرح لگتا یہ ہے کہ جب چاند جیسی بچی جو تھی وہ کس طرح مری ہوگی, کس طرح جان اس کی جو ہے نا وہ نکلی ہوگی. وہ بچی جو ہے وہ وہاں پھول جیسی بچی کو وہ اٹھاتے ہیں, اس کی ڈیڈ باڈی, اور اٹھا کے اس کے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیتے ہیں. اور وہاں سے جو خط ملتا ہے, بٹ سب وہ خط بھی جو ہے نا وہ دل ہلا دینے والا ہے. اس خط میں یہ خط لکھا ہے کہ میں عرفان شریف ہوں, میری بچی جو ہے, میری بیوی بینش میرے ساتھ ہے, ہم پاکستان جا رہے ہیں, اور یہ جو ہے نا بچی کو ہم نے مار دیا ہے. اور بچی کے بارے میں یہ بھی لکھتا ہے, اب اندازہ لگائیں کہ عجیب طرح کا صورتحال ہے, کہ وہ لکھتا ہے کہ ہمارا تعلق مسلم خاندان سے, یہ بچی مسلمان ہے, تو اگر ممکن ہو آپ سے تو اس بچی کو اسلامی طرز طریقے سے, اسلامی طور پہ کفن دفن کر دیا جائے. یہ بھی لکھا ہے. پھر یہ بھی لکھتا ہے کہ میں اپنے کیے پہ شرمندہ ہوں, میں اسے پراپرلی نہیں رکھ سکا, لکھ سکا, جو بھی ہے میں نے اسے کھو دیا.